بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الجن پر ہوا تھا اور انشاءاللہ آج سورۃ المزمل سے شروع۔ اس سورۃ کے شروع میں یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیجئے، جس کا تذکرہ اس آیت کا یعنی کہ نافلۃً تہجد، یعنی جو تہجد بیدار ہونا، اللہ پاک نے اضافہ فرمایا نافلۃً لکا، اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ فالتو ہے آپ کے لیے تہجد، یعنی کہ بیدار ہونا رات کو۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہوا، یعنی کہ رات کے وقت بیدار ہونا اور بیدار ہو کر کیا کرنا ہے، یہ واقعہ ہے۔ آج تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں اس سے تھوڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، لوگ وہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر تہجد کے وقت یعنی کہ بیدار لوگ ہوتے ہیں تو جو اللہ پاک نے عمل کرنے کو کہا ہے قرآن میں، وہ عمل نہیں ہو رہا، اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ تو اس کی تھوڑی وضاحت آتی ہے اس صورت میں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا میں لپیٹے ہوئے، یعنی کہ جو کپڑے لپیٹ کر رات کے وقت جس طرح بندہ سوتا ہے تو کپڑے لپیٹ لیتا ہے، تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوا کرو رات میں مگر تھوڑا سا وقت، تھوڑا، یعنی کہ رات کے وقت کھڑے ہوا کرو لیکن تھوڑا۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی کہ آدھا اس کا یا کم کر لیجئے اس سے تھوڑا سا، یعنی کہ رات کو اٹھا کیجئے تھوڑے سے وقت، لیکن کون سا، چاہے آدھی رات کر لیجئے یا اس سے بھی تھوڑا کر لیجئے۔ او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیجئے، یعنی کہ رات کے آدھا حصے میں اٹھا کیجئے یا اس سے بھی کم کر لیا کیجئے یا اس سے زیادہ کر لیا کیجئے، لیکن رات کو اٹھنا، تہجد بیدار ہونا، تہجد کا لفظ ہوتا ہے بیدار ہونا رات کے وقت، تو اس میں اٹھنا یہ ضروری ہے۔ وہ چاہے تھوڑا کر لیجئے چاہے زیادہ کر لیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں کتنا کیجئے۔ اور کیا کیجئے، کیا کریں اس میں، یعنی کہ جب اٹھیں تو کیا کریں، فرتل قرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھے ٹھہر ٹھہر، یعنی کہ اس میں جب آپ اٹھیں رات کے وقت تہجد میں اٹھیں تو عمل کون سا کریں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اب یہاں جیسے کہ رات کے وقت اٹھنا اور اٹھ کر وہ قرآن کا پڑھنا فرما دیا، ابھی بندہ سوچتا ہے کہ کیا رات کے وقت اٹھ کر نماز کا پڑھنا ہے یا قرآن، نماز پڑھنا بھی تو قرآن پڑھنا ہے، جس طرح لوگ اکثریت بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی آخری آیت میں اس کو اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ فرما دیا، یعنی کہ رات کو اٹھ کر قرآن کا پڑھنا، یہ تو بیان کر دیا یہاں بھی، تو نماز کو علیحدہ کر کے آخری آیت میں باقاعدہ دوبارہ فرما دیا، دوبارہ یہی چیز ریپیٹ کی اور نماز کو علیحدہ کر دیا، اور اس کو رات کا جو اٹھ کر قیام لیل جس کو بولتے ہیں، کھڑا ہونا اور قرآن کو پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر، یہ بیان فرما دیا۔ تو خیر فرمایا یہاں ابھی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم ڈالیں گے آپ پر ایک، یعنی کہ بات، قول بہت بھاری۔ یہ چونکہ یہ جو صورت ہے یہ شروع کی آیت صورتیں ہیں جو کہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس میں اللہ پاک نے ان کو اس میں متنبہ فرمایا کہ آپ کو جلد ہم آپ کے اوپر بھاری باتیں نازل فرمائیں گے۔ لازم بات ہے پھر اس کے بعد قرآن کے نزول میں جو کہ بڑے بڑے حکم نازل ہوئے، جس طرح اللہ کے راستے میں صبر کرنا، جیسا کہ وہ مکہ میں ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا تھا اس وقت، اور یا پھر اللہ کے راستے میں قتال کرنا جب کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو فرمایا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد
ام و اقوام قلیلا، بے شک اٹھنا رات کا وہ زیادہ سخت ہے روند میں ہے، اور زیادہ سخت ہے بات کرنے میں، یعنی کہ جو رات کے وقت کا اٹھنا ہے وہ بہت بھاری ہے. بندہ اٹھتا ہے ویسے بھی نفس کے لیے، یعنی کہ وہ جو نفس ہے اس کو مارنا پڑتا ہے اٹھنے کے لیے، کہ اٹھنا ہے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ہے، پھر اللہ سے التجا کرنی ہے. دیکھیں اسپیشل وقت ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں مطلب اہم وقت قرار دیا، رات کا اٹھنا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اور اس کے بارے میں یہ بھی باتیں ملتی ہیں کہ یہ وقت وہ وقت ہے جس میں آپ کی التجا بڑی اللہ پاک کو وہ مطلب قبول بھی فرماتا ہے، اور اللہ پاک یعنی کہ ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے. تو فرمایا انا لکا فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیات ہے طویل، یعنی کہ دن کے وقت آپ کو کافی ساری مصروفیات رہتی ہے. تو اللہ پاک نے یہ رات کا وقت یعنی کہ آپ کے لیے اسپیشل رکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ اٹھیں، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس سے التجا کریں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یاد کیجئے نام اپنے رب کا اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے طرف اس کے متوجہ ہونا. یعنی کہ رات کے وقت آپ اٹھے، ایک تو وہاں پیچھے فرمایا تھا کیا کریں، قرآن پڑھیں، دوسرا کیا کریں، اللہ کا نام یاد کریں، اللہ کے نام کو یاد کریں. مثال کے طور کے اوپر جب آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کے اسماء الحسنہ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ پاک کے اسماء الحسنہ ہے، جو کہ جیسا کہ بولتے ہیں مثال کے طور کے پر الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر، یہ جانتے ہیں ہم سب لوگ، یہ نبی علیہ السلام کے جو اسماء الحسنہ ہیں. تو ان کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، پھر ان کے یعنی کہ ان کے ناموں کا، اس کے یعنی کہ اسما کا اللہ پاک کو وسیلہ دینا. اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو اللہ کے اچھے ناموں سے پکارو. یہ تو اللہ کو اللہ کے نام کا وسیلہ دینا، یا اللہ تیری ذات کے صدقے، اپنی ذات کے صدقے، اپنے رحمان ہونے کے صدقے یا اپنے رحیم ہونے کے صدقے، یہ صدقے دے کر اللہ سے اللہ التجا کرنا اور دعائیں مانگنا اس وقت. تو یہ بہت اہم چیز ہے اور قبولیت کا باعث ہے. اور اس کا ذکر یہی مطلب ایک تو وہ قرآن پڑھنا ہے رات کو، اور دوسرا اللہ کے ناموں کو یاد کرنا ہے، یعنی کہ اللہ سے التجا کرنی ہے اور متوجہ ہو جانا ہے سب سے الگ ہو کر طرف اس کی. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان ویسے بھی مطلب زیادہ اس کو چانسز ہوتے ہیں متوجہ ہونے کے، چونکہ سناٹا ہوتا ہے، اکیلا انسان ہوتا ہے، مطلب کھڑے ہوتا ہے جب اللہ کی طرف، وہ تو متوجہ ہونے کا یعنی کہ اس کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے اس میں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. تو یعنی کہ جو پروردگار ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا، یعنی کہ پالنہار ہے، پالنے والا ہے مشرق کا اور مغرب کا، نہیں ہے کوئی خدا مگر صرف وہی، بس پکڑو اسے اپنا کارساز. یہ اللہ پاک نے حکم فرما دیا، پکڑو اسے اپنا کارساز. یہ دیکھیں وہ رات کے وقت جو تیسرا عمل آ گیا. ایک تو کیا تھا، رات کے وقت اٹھنا اور قرآن کو پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر. دوسرا اس کے ناموں کو پکارنا اور اسی کی طرف متوجہ رہنا. تیسرا کیا کام ہے کہ اس کو اپنا کارساز بنانا، یعنی کہ اس سے اپنی حاجت روائی کرنا، اپنے مدد مانگنا اور اس سے مطلب التجا کرنا، دعائیں کرنا، یہ سارا کچھ اس میں آ گیا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور چھوڑ دیجئے انہیں چھوڑنا خوبصورت. یعنی کہ یہ جو آپ کے اوپر مطلب لازم بات ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کے شروع کے دور میں یہ جب صورتیں نازل ہو رہی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ ٹارچر تھا. پہلے 3 سال تو نبی علیہ السلام خاموشی سے مطلب چھپ کر ہی کہتے رہے، لیکن اس دور میں کچھ لوگ جو آتے رہے دین اسلام میں، اس سے نبی علیہ السلام کی طرف کافی ساری انگلیاں شروع ہو گئی کھڑا ہونا.
اور اس میں اللہ پاک نے ان کو جو اپنا تاکید فرمائی وہ کیا تھی؟ صبر کرنے. یہاں تو ہے صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ دیجئے انہیں چھوڑنا خوبصورت. یعنی کہ ان سے حکم تھا ان سے سائڈ ماریے، کیونکہ نبی علیہ السلام اور جو اصحاب تھے ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کمزور تھے. جو لوگ نبی علیہ السلام کے اوپر شروع میں ایمان لائے وہ زیادہ تر غریب طبقہ تھا. تو اس لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا. دوسری جگہ ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رہے اور صبر کرے، یہ جو کہتے ہیں. اور یہاں تو ہے فاصبر علی ما یقولون، اور دوسری جگہ ہے واصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ تسبیح بیان کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو خیر یہاں بھی یہ یعنی کہ بات تھی کہ ان کو کہا تھا کہ ان کو چھوڑے رہیے. ساتھ ہی فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمُهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دیجئے اور جھٹلانے والوں کو، یعنی کہ چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمت والے ہیں، اور ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی. یعنی کہ اللہ پاک کو تو پتہ تھا کہ یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ چھوڑ دیجئے مجھے. جس طرح بندہ غصے میں آ کر بولتا ہے چھوڑ دو مجھے، تو اس طرح اللہ پاک نے بھی کہا چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ جو میری بات کو نہیں مان رہا. تو لہذا آپ انہیں مہلت دیجئے تھوڑی سی. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو آج نہیں مان رہے ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا اور عذاب ہے دردناک. یہ ہے وہ قیامت کے مطلب حالات. یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس یہ چیزیں تیار ہیں. یہ کہیں بھاگ کر جائیں گے نہیں، یہ جا بھی کدھر نہیں سکتے. ان کے لیے اللہ پاک نے وہ عذاب تیار کیا ہوا ہے جس کو میں ان کو ڈالنا ہے. کیوں؟ وجہ کہ یہ دنیا میں انکار کے اوپر ڈٹے ہوئے، اللہ کی بات کی طرف نہیں آتے تھے. تو یہ کس وقت ہوگا؟ یہ ہوگا کب؟ یہ دیکھیں یہ واقعہ جو مطلب جو عذاب کا ہے یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یعنی کہ جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ ہوں گے، پہاڑ ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے. یعنی کہ زمین جو ہے تھر تھرائے گی اور پہاڑ بالکل ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ اس دن ہوگا. انا ارسلنا الیکم رسولا شہیدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کہ اللہ پاک یعنی کہ اس دن اللہ پاک فرمائے گا کہ بے شک بھیجا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول جو گواہ ہے تم پر، جیسا کہ بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول. یہ دیکھیں یہ بات ایک قابل غور ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی طرف ایک رسول بھیجا جس طرح کا رسول ہم نے بھیجا فرعون کی طرف. ابھی تورات میں ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. یہ مثال کے طور پہ بائبل کے اندر نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات کچھ یوں بیان فرمائی کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل وغیرہ. تو یہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے تذکرے وہاں موجود تھے. لیکن اگر غور کریں اس آیت سے تو وہاں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جب تمہارے پاس ایک آئے گا رسول میری طرح کا ایک رسول تمہارے پاس آئے گا، جس میں جو عیسائی ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری طرح کا رسول تمہاری طرف آئے گا، تو وہ بولتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے رسول نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ایک ماں سے اور ایک باپ کے، یعنی کہ ماں اور باپ سے. یعنی کہ وہ ان کی ماں بھی تھی اور ان کا باپ بھی تھا.
لیکن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، باپ نہیں تھا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت نہیں تھی۔ اسی طرح اور بھی باتیں تھی۔ تو خیر نبی علیہ السلام جو تھے وہ ان کی مشابہت میں تھے، بھائی بھی تھے ان کے، اور ان کی مشابہت اس میں بھی ان سے مطلب ملتے تھے کہ ان کے ماں باپ بھی تھے اور ان کے بھی ماں باپ، اور اس کا تذکرہ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ انہی کی طرح کے رسول ہیں۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ تو نافرمانی کی فرعون نے اس بھیجے ہوئے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے راہ دکھانے والے کی اس نے نافرمانی کی تو پکڑ لیا ہم نے اسے پکڑنا سخت، یعنی کہ ہم نے پھر جب اس نے نہیں مانا تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جیسے پیچھے پڑھا کہ اللہ پاک نے کافی معجزے دیے، لیکن آخر میں جب وہ نہیں مانا تو اس کو غرق کر دیا گیا دریا میں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو کس طرح تم پرہیز کرو گے، پرہیز میں رہو گے، یعنی کہ بچے رہو گے، اگر انکار کیا تم نے اس دن جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ یہ دیکھیں ایک اور پیشن گوئی قیامت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر کس طرح تم پرہیز میں رہ سکو گے اس دن، یعنی کہ اگر آج تم نہیں مانو گے، اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر نہیں آؤ گے تو کس طرح پرہیز میں رہو گے اس دن، کس طرح بچو گے اس دن جو یعنی کہ اگر تم نے کفر کیا اس دن جس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن، یعنی کہ اتنا بڑا دن ہوگا۔ اس دن کی مقدار قرآن میں اللہ پاک نے فرمائی 50,000 سال کے برابر ہے، وہ ایک دن۔ تو یہ دیکھ لیں ایک سال کتنا لمبا ہوتا ہے، تو 50,000 سال ایک دن اتنا لمبا ہوگا، تو بچے بھی بوڑھے ہو جائیں، مطلب بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا۔ تو فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، اس میں ہے وعدہ اس کا ہو کر رہنے والا، یعنی کہ اس دن آسمان کا یہ حال ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گا اور وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اِنَّا هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ بے شک اس میں نصیحت ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے اس میں نصیحت ہے، یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں دنیا میں یہ مطلب چلتے آپ کو نصیحتیں ہیں، اور آخرت مطلب آخرت کے بیانات ہے کہ آخرت میں یہ کچھ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ ان سارے واقعات میں یا جو فرعون یا مطلب پچھلی قوموں کے واقعات ہیں ان سب میں نصیحت ہے، پس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف رستہ، یعنی کہ جو چاہے، نصیحت تو آپ کے پاس موجود ہے، ابھی جو چاہے اللہ کی طرف سیدھا ہو کر جانا تو وہ اپنا رستہ بنا لے اللہ کی طرف۔ یہ دیکھیں کسی کے اوپر کوئی وہ چیز نہیں، ہر چیز واضح۔ اللہ پاک نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ کوئی ناپسندیدگی نہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں، واضح تر ہے، ہدایت بھی اور گمراہی بھی، لہذا جو کچھ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا رستہ بنا لے۔ ان ربک یعلم، یہ ابھی آگئی وہی آخری آیت جس میں پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ رات کے وقت جو اٹھ رہا ہے اس میں کیا کرنا ہے، اس میں قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو ابھی اللہ پاک نے چونکہ اس میں مطلب کافی وقت تھا پڑھنے کا، کچھ اللہ پاک نے کہا آپ نصف کر لو اور اتنا کر لو، اس میں مزید گنجائش کر دی اور فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلاثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار عالم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ یہاں دیکھیں، یہاں تک میں پڑھتا ہوں، یہ پوری آیت نہیں ہوئی ہے، اس سے آگے ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا عالمہ، یعنی کہ یہاں سے پھر اگلا حصہ سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی تک مزید کنٹینیو میں آئے تو فرمایا بے شک رب آپ کا وہ جانتا ہے کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں قریب 2/3 رات کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم حدیثیں پڑھتے ہیں
کہ ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام رات کو قیام کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے پاؤں مطلب انتہائی مطلب سوج جاتے تھے. مطلب یہ کافی ساری حدیثیں ہیں جو ہم کو سوجن میں ان کے مطلب پاؤں ہو جاتے تھے, کافی سوجن ان کے مطلب پاؤں کے اوپر آ جاتی تھی. تو لہٰذا یہ چیزیں ہم کو قرآن میں اپنا حدیثوں میں ملتی ہیں. تو فرمایا اللہ پاک جانتا ہے اس بات کو کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کو 2/3 رات اور کبھی نصف اور 1/3 اس کا, اور اگر اور گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ, اور یعنی کہ ایک آپ کے ساتھ گروہ بھی ہوتا ہے, آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ گروہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا, اور وہ جانتا ہے کہ ہرگز تم شمار نہ کر سکو گے, ہرگز نہ تم شمار کر سکو گے اسے. تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہوا تم پر, پس پڑھو اس میں آسانی سے قرآن, یعنی کہ آسانی سے جتنا قرآن ہو سکے رات کو آپ پڑھ لیجئے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے ہو اور کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تو دن اور رات کا اندازہ رکھتا ہے, لہٰذا آپ کے لیے آسانی کیا کی, لہٰذا جتنا بھی آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کیجیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں, لیکن جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کیجیے. یہ دیکھیں اللہ نے تخفیف فرما دی اور مہربانی فرما دی, اور ساتھ ہی فرمایا علما ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ. تو یہاں پھر ابھی مزید آیت چل رہی ہے, یہاں تک جو بات کی اللہ پاک نے وہ فرمایا, پیچھے فرمایا تھا کہ آپ رات جتنا بھی آسانی سے ہو جائے قرآن پڑھ لیا کیجئے, اور جانتا ہے کہ انقریب ہوں گے تم میں بیمار اور کچھ دوسرے جو سفر کرتے ہیں ہوں گے زمین میں, اور تلاش کرتے ہوں گے فضل میں سے اللہ تعالیٰ کے, اور کچھ دوسرے جو جنگ کرتے ہوں گے زمین میں, تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لڑتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, پس پڑھو جو آسان آئے اس میں سے. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دن کو مطلب اللہ تعالیٰ کے راستے میں سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں, مریض بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, یا مطلب اللہ کے راہ میں قتال کر رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں. تو لہذا اس لیے اللہ پاک نے تخفیف فرمائی کہ تم پڑھ لیا کرو قرآن, اس قرآن میں سے جو بھی ہو تھوڑا سا رات کے وقت, لیکن رات کے وقت اٹھنا لازم, پڑھنا لازم. یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے. آج اکثریت لوگ اس کو دھیان میں نہیں لاتے. وہ رات کے وقت اٹھنا, بیداری جس کو تہجد بولتے ہیں, بالکل بے خوف ہو کر لیٹے رہتے ہیں. نماز تھوڑی سی, حالانکہ نماز کا یاد دیکھیں اللہ پاک نے اس رات کو اٹھنے کو لادا, اور ساتھ ہی فرمایا اسی آیت میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان اللہ غفور رحیم. تو یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جتنا آسانی سے ہو رات میں اٹھ کر پڑھ لیا کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے. یہ دیکھیں نماز کو علیحدہ ساتھ میں اور ڈال کر نماز کو علیحدہ فرما دیا. یعنی کہ یہ رات کا اٹھنا علیحدہ ہے جس میں آپ نے قرآن کا پڑھنا ہے, اور اس کے بعد نماز کا پڑھنا علیحدہ ہے جس میں آپ نے کھڑا ہونا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اور آؤ پاکیزگی سے, یعنی کہ نماز کے وقت آپ جب جائیں گے تو پاکیزہ ہوگا. اس کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, وضو کا کرنا اور وغیرہ. اور قرض دو اللہ کو اچھا قرض. یہ دیکھیں اللہ کو قرض دینا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا, اپنی صلاحیت, اپنے آپ, اپنے جسم کو, اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اور اسی طرح پھر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کو صرف کرنا, لوگوں میں استعمال کرنا, لوگوں کو دینا, لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کا کہنا. یہ نہیں صرف اپنی نیکی کو دیکھنا بس میں نیک کر رہا ہوں, مجھے دوسروں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام نہیں ہے. خود بھی نیکی کرنی ہے, دوسروں کو بھی کہنا ہے. اور
تم آگے بھیجو اپنی جان کے لیے کوئی بلائی تو پالو گے اسے پاس اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ بھلائی ہوگی تمہارے لیے، وہ قرض جو تم اللہ تعالیٰ کو دو گے تو وہ اللہ کے ہاں تم پالو گے، یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا کہیں چلا جائے گا، وہی ہے جو تم صرف جو جمع کر دو گے، اصل مال وہی ہوگا تمہارا جو تم نے جمع کیا ہوگا، جو تم آخرت جو کسی کو دے دو گے اللہ کے نام پہ، چاہے وہ مال ہے یا چاہے وہ جان ہے یا چاہے وہ جو بھی مطلب آپ کی صلاحیت ہے یا مطلب آپ کا علم ہے یا جو بھی ہے، جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ آپ پالو گے وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس پالو گے، وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے، یعنی کہ وہ بہتر بھی ہے اور بڑا بھی ہے اجر میں، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا۔ یہاں دیکھیں کہ یعنی کہ بخشش بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے، لیکن جو آپ دو گے وہ آپ کو بدلے میں دوبارہ بڑا کر کے آپ کو واپس لوٹائے گا، تو لہذا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اس بارے میں یوں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس نے گناہ کیا ہو یا اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تائب ہو جائے تو اللہ کو پائے گا غفور الرحیم، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے تک اگر اس نے پہاڑ کے جیسے بھی گناہ کیے ہیں، سب سے بڑے بھی گناہ کیے ہیں، تو بھی وہ اللہ کی طرف تائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ اس سے درگزر کرنے والا ہے اگر وہ دل سے توبہ کر لے، اور پھر اگر توبہ کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے یا کوئی گناہ کر دیتا ہے، پھر بھی نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کل عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے غلاموں سے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی کہ اللہ کی نعمت سے نا امید نہیں ہونا، گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، لیکن جب گناہ کی توبہ کرو تب ارادہ پکا ہو کہ ابھی نہیں کروں گا، یہ نہیں ہو کہ دل میں سوچ رہے چلو ابھی کرتا ہوں بعد میں پھر میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آپ کے سینوں میں ہے، لہذا اللہ سے دھوکہ بازی کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اور یہ آج ہمارا اختتام ہو گیا سورۃ المزمل پر، انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔